ناظرین، غلام بادشاہ سندری کی آنے والی ایپیسوڈ انتہائی سنسنی خیز اور دلچسپ موڑ لینے والی ہے، جہاں ایک طرف تو جہاں داد سرکار نے بادشاہ کی شادی اس کی کزن مرگ کے ساتھ فکس کر دی ہے، اور وہیں بادشاہ جو سندری کو جا بجا ڈھونڈتا پھر رہا ہے، تو جہاں داد سرکار اسے وقت دیتے ہیں کہ اگر 20 دن کے اندر تم اس لڑکی کو لے آتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہاری شادی اس لڑکی سے کرنے کو تیار ہوں، ورنہ دوسری صورت میں تمہیں ہمارے حکم کے مطابق مرگ کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ وہیں دوسری طرف سندری کی محبت غلام کے لیے بہت بڑا امتحان بننے والی ہے، اور لگتا یہی ہے کہ غلام کی ساری زندگی کی وفاداری اس محبت کی وجہ سے خاک میں مل سکتی ہے، کیونکہ جس دن بادشاہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ جس سندری کو وہ پوری دنیا میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ دراصل غلام کے پاس تھی، اور یہی نہیں بلکہ غلام سندری سے محبت کرنے لگا ہے، تو یہاں پر عین ممکن ہے کہ بادشاہ خود اپنے ہاتھوں سے غلام کی جان لینے کی کوشش کرے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر میں جیسا کہ ہم نے دیکھا، بادشاہ اچانک غلام کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ابھی تمہارے پاس پہنچ رہا ہوں، لاجو اماں سے کہو کہ چائے تیار کرے۔ اور بادشاہ کی یہ کال سن کے غلام، سندری اور لاجو اماں تینوں ہی بے حد پریشان ہو جاتے ہیں۔ غلام کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بادشاہ کو کس طرح یہاں آنے سے روکے، کیونکہ اگر بادشاہ یہاں آ جاتا ہے اور اس کی نظر سندری پہ پڑ جاتی ہے تو بادشاہ غصے میں آ کے کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے۔ اب اسی دوران میں جب بادشاہ کوارٹر میں پہنچ جاتا ہے تو غلام پوری کوشش کرتا ہے کہ سندری بادشاہ کو نظر نہ آئے۔ اپنے چھوٹے سے کوارٹر کے ایک کمرے میں وہ سندری کو چھپا تو لیتا ہے، جبکہ سندری بھی بہت خوف زدہ ہوتی ہے، جو بارہا پہلے ہی غلام کو صاف کہہ چکی ہے کہ اگر تم نے مجھے بادشاہ کے حوالے کرنے کا سوچا بھی تو یاد رکھو کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ غلام کے لیے یہ لمحہ انتہائی اذیت ناک ہے، کیونکہ ایک طرف اس کا بھائی جیسا دوست بادشاہ ہے اور دوسری طرف سندری ہے جس سے وہ خود بھی بے پناہ محبت کرنے لگا ہے۔ اب غلام کس کی محبت کو بچائے گا اور کس کی محبت کو قربان کرے گا، یہ فیصلہ اس کے لیے تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف لاجو بھی سچ چھپانے میں غلام کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بادشاہ سے بہت خوف زدہ بھی ہوتی ہے۔ جبکہ بادشاہ محسوس کرتا ہے کہ میں جب بھی یہاں کوارٹر میں آتا تھا لاجو اماں اور غلام دونوں ہی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن اس بار ایسا کیا ہوا کہ میں جب سے آیا ہوں دونوں کو جیسے چپ سی لگ چکی ہے، بلکہ دونوں کے چہرے پر پریشانی کے آثار صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ خیر، بادشاہ غلام سے وہ چیز مانگتا ہے جو غلام اسے دینے والا تھا، جبکہ غلام گھبرا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ میں نے وہ چیز آپ کو دینی تو تھی، لیکن اب اگر میں کہوں کہ وہ چیز مجھے چاہیے اور میں آپ کو نہیں دینا چاہتا تو اس پر بادشاہ کو مزید شک ہونے لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے غلام تو پھر میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو، پھر تو مجھے خود اٹھ کے تمہارے کوارٹر کی تلاشی لینا پڑے گی۔ یہ سن کے جہاں غلام پریشان ہوتا ہے، وہیں سندری جو چھپی ہوئی ہے بادشاہ کی یہ بات سن کے شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر بادشاہ ادھر آ گیا تو میرا کیا بنے گا، لیکن اگلے ہی لمحے بادشاہ ہنستے ہوئے بات کو مذاق میں اڑا دیتا ہے۔ البتہ اس کے دل میں غلام کے خلاف شک ضرور پیدا ہو چکا ہے۔ خیر، یہاں پر بادشاہ مدعے کی بات کرتا ہے اور غلام سے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری مدد درکار ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ جہاں داد سرکار نے اسے 20 دن کی مہلت دی ہے، اگر وہ اس لڑکی کو کہیں سے ڈھونڈ لاتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، تو جہاں داد سرکار کا وعدہ ہے کہ وہ بادشاہ کی شادی اس سے کر دیں گے، ورنہ پھر اسے مجبوری کے تحت مرگ سے شادی کرنا پڑے گی۔ بادشاہ کی آنکھوں میں جیسے آنسو چمکنے لگتے ہیں۔ یہاں پر غلام کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ کاش وہ سندری کو بادشاہ کے حوالے کر سکے۔ اگرچہ غلام سندری سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ خیر، غلام کہتا ہے کہ بادشاہ فی الحال تو میں آپ کے ساتھ اس لڑکی کی تلاش میں نہیں جا سکتا، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ جلد اس لڑکی کو تلاش کر سکوں۔ جبکہ بادشاہ یہ جواب سننے کے بعد سندری کی تلاش میں تنہا ہی نکل جاتا ہے۔
اب لاجو اماں بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ہم سندری کو مزید کتنے دن یہاں چھپا سکیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ اسے یہاں سے تنہا کہیں بھیج بھی نہیں سکتے۔ خیر اب رات کو جب لاجو اماں سندری اور غلام صحن میں سو رہے ہوتے ہیں تو سندری کو ایک بھیانک خواب آتا ہے، جیسے بادشاہ نے اسے دیکھ لیا ہے اور وہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سندری گھبرا کے خواب سے بیدار ہوتی ہے تو غلام کی بھی آنکھ کھل جاتی ہے، جبکہ سندری خوف اور گھبراہٹ سے غلام سے بولے چلی جاتی ہے کہ غلام، اگر تم نے مجھے بادشاہ کے حوالے کیا تو یاد رکھنا کہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ اور یہاں پر غلام بھی سندری کو یقین دلاتا ہے کہ سندری، میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ دوسری طرف خورشید کو تو جب سے عاشق علی کی موت کا پتہ چلا ہے اس کا رو رو کے برا حال ہے، اور سب سے زیادہ پریشان وہ اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کس کے ساتھ ہے، وہ محفوظ بھی ہے یا نہیں، کبھی مجھے مل بھی سکے گی یا نہیں۔ اب خورشید کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کی بیٹی تو اسی حویلی کے کوارٹر میں موجود ہے۔ خورشید کو صرف بادشاہ سے امید ہے کہ وہ سندری کو کہیں سے ڈھونڈ نکالے گا۔ ایسے میں بوا خورشید کو مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہ ہم لاجو اماں سے دعا کروائیں، کیونکہ لاجو اماں کی دعا میں بہت اثر ہے۔ تبھی خورشید لاجو اماں کو بلواتی ہے، اور یہاں پر لگتا ہے ناظرین کہ آخر کار لاجو اماں کو یہ راز پتہ چل جائے گا کہ سندری کسی اور کی نہیں بلکہ دراصل خورشید کی بیٹی ہے، کیونکہ خورشید جب لاجو اماں سے کہے گی کہ لاجو میرے لیے دعا کرو کہ میری بیٹی سندری مجھے مل جائے، یہاں پر لاجو پوچھے گی کہ سندری، آپ کے شوہر کا کیا نام تھا، جس پہ خورشید بتا دے گی کہ میرا شوہر عاشق علی تھا جس کا کچھ ہی دن پہلے انتقال ہوا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا عاشق علی کی قبر کہاں ہے اور میری بیٹی کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ لاجو تم دعا کرو، میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ یہاں لاجو مزید پریشانی کا شکار ہو جائے گی کہ وہ خورشید کو بتا بھی نہیں سکتی کہ اس کی بیٹی تو میرے ہی کوارٹر میں موجود ہے، اور ساری کہانی لاجو کی سمجھ میں آ جائے گی کہ کس لیے جہاں داد سرکار عاشق علی کی میت سے بھی نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ ناظرین اب لگتا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے لاجو اماں بہت رازداری سے خورشید کو یہ بات بتا دے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی بحفاظت ہے اور میرے کوارٹر میں موجود ہے۔ اور یہ سن کے خورشید اپنی بیٹی کے لیے تڑپ اٹھے، اس سے ملنے کے لیے لاجو کے کوارٹر میں پہنچ جائے، اور پھر آگے چل کے جب خورشید کو یہ پتا چلے کہ بادشاہ جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہے، جسے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ بادشاہ کی سگی پھپھو ذات ہے، یہاں پر خورشید کو ظاہر ہے کہ یہ بھی پتا چل جائے گا کہ غلام بھی سندری سے محبت کرتا ہے، اور سندری بادشاہ سے نہیں بلکہ غلام سے محبت کرتی ہے۔ اور یہاں پر خورشید کے لیے بھی بہت بڑا امتحان ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے خورشید جو بادشاہ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن اپنی بیٹی کی محبت میں وہ بادشاہ کے خلاف جائے گی اور سندری کی شادی غلام سے کرنے کا فیصلہ کرے گی، لیکن ناظرین ہوگا یہی کہ عین شادی کے موقع پر بادشاہ وہاں پہنچ جائے گا اور سندری کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بادشاہ سندری کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتا ہے، یا پھر سندری اور غلام شادی کر کے سب کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں۔ ویسے ناظرین، آپ سندری کو کس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، غلام کے ساتھ یا بادشاہ کے ساتھ؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔